السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوم عرفہ کا روزہ یعنی 9 ذی الحج، وہ دن جس دن میں وہاں مکہ پاک کے اندر میدان عرفات میں سارے حاجی حج کا بڑا رکن ادا کر رہے ہوتے ہیں میدان عرفات کے اندر، اس دن کو کہا جاتا ہے یوم عرفہ 9 ذی الحج۔ اس دن کے روزے کے متعلق صحیح مسلم شریف کے اندر، ابو داؤد شریف کے اندر، ترمذی شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ شریف، دیگر کئی کتابوں کے اندر صحیح مسلم شریف میں حدیث پاک کا نمبر ہے 2746 اور 2747۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم الشان فرمان عالی شان فرمایا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ جو شخص عرفہ کے دن 9 ذی الحج کو روزہ رکھے گا تو یہ روزہ 1 سال قبل اور 1 سال بعد کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ پھر ایک دوسری حدیث پاک میں امام طبرانی علیہ رحمہ المعجم الاوسط کے اندر یہ روایت نقل فرمائی، حدیث پاک کا نمبر ہے 6802۔ فرمایا کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفہ والے روزے کو 1000 دن کے برابر قرار دیا ہے۔ رمضان شریف سے ہٹ کر اگر بندہ 1000 دن روزہ رکھے تو ان 1000 دنوں کے برابر یہ اکیلا ایک روزہ ہوگا۔ اتنا بڑا مقام ہے یوم عرفہ کے دن روزہ رکھنے کا، 9 ذی الحج کے دن روزہ رکھنے کا۔ یہ وہ افراد جو حج پر نہیں گئے ہوئے، جو اس دن وہاں نہیں ہیں، عام دیگر دوسری جگہوں پر ہیں، ہم ادھر ہیں، تو ہمارے لیے اس دن کا یہ روزہ رکھنا اتنا ثواب کا باعث ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ لیکن جو حاجی صاحب وہاں حج کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، جو افراد وہاں اس دن میدان عرفات میں ہوں گے تو وہ 9 ذی الحج کا روزہ نہیں رکھیں گے، بلکہ ان کے لیے روزہ رکھنا مکروہ ہے اور منع ہے۔ یہ صحیح بالکل صحیح فرمان آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سنن ابو داؤد شریف کے اندر حدیث پاک کا نمبر ہے 2440۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفہ کے دن میدان عرفات میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا کہ جو وہاں ہیں وہ روزہ نہیں رکھیں گے۔ ہماری اماں جان ام المؤمنین حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ حدیث پاک ہے کہ وہ حج جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا تھا، حضرت سیدہ ام فضل سے بھی یہ روایت موجود ہے۔ مسلم شریف میں اس حدیث پاک کا نمبر ہے 2635 اور 2636۔ یہ دونوں روایات، ان میں یہ ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خود موجود تھے میدان عرفات میں تو اس دن لوگوں کو شک ہوا کہ آپ نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا، تو اس شک کی جو کیفیت تھی وہ پہنچ گئی حضرت سیدہ ام الفضل کے پاس یا حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس۔ تو انہوں نے فرمایا ہم تمہارا ابھی شک دور کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ انداز اپنایا تھا کہ جانور کا دودھ، جو دودھ پیا جاتا ہے، وہ دودھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھیجا۔ تو آپ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم عرفہ 9 ذی الحج میدان عرفات میں وہ دودھ نوش فرمایا، پی لیا، جس سے سارے لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ جو یہاں پر موجود ہے وہ روزہ نہیں رکھیں گے، لیکن جو عرفات سے ہٹ کر دیگر مقام پر جو حج کے لیے نہیں گئے ہوئے تو ان کے لیے وہ والی فضیلت ہے جو میں نے پہلے عرض کر دی۔ تو ہمیں خوش دلی کے ساتھ یہ روزہ رکھنا چاہیے، رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے گا۔